سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بینک سے ملے ہوئی سودی رقم سے یا کسی ناجائز اور حرام طریقے سے کمائی ہوئی رقم سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حج حلال مال سے کرنا چاہیے، حرام مال سے کیا گیا حج یا عمرہ مقبول نہیں۔ لہٰذا بینک سے ملے ہوئے سود کے پیسوں سے یا ایسی رقم سے جو کسی بھی اعتبار سے ناجائز یا حرام کاموں سے کمائی گئی ہو، اس سے حج یا عمرہ نہ کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص حرام مال سے حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو آسمان سے فرشتہ اسے جواب دیتا ہے کہ لا لبیک لا سعدیک، یعنی تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیرا توشہ حرام، تیرا خرچہ حرام، تیرا حج گناہ، تیرا حج مبرور مقبول نہیں ہے۔ تو حرام رقم سے حج یا عمرہ کرنا یہ درست نہیں۔ بس اگر کسی نے حج کر لیا تو ایسا حج یا عمرہ ادا تو ہو جائے گا، البتہ ثواب سے خالی ہوگا، وہ حج کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ لہٰذا حلال اور پاکیزہ رقم سے ہی حج یا عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ اب ایسے شخص کو جس کے پاس کل مال ہی حرام کا ہے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ حج کو جانا چاہتا ہے تو کسی شخص سے حج کی رقم قرض لے کر حج کے لیے جائے اور حج سے واپسی کے بعد جائز طریقے سے حلال روزی کما کر اس سے قرض ادا کر دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب کسی نے حرام مال سے حج کیا تو وہ گنہگار ہوگا، البتہ اس کا حج صحیح ہو جائے گا، یعنی حج کا فریضہ تو اس سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اس حج کو جو اس نے حرام پیسوں سے کیا، اس حرام کمائی کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ بہت لمبا سفر کرتا ہے اور بال پراگندہ ہے اس کے، اور گرد و غبار میں اٹا ہوا اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے یا رب کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی دی گئی، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ اللہ میں اس حرام کمائے سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ کے لیے اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنے معاش کے ذریعے کو حلال کروں گا، کمائی میری حلال طریقے سے کماؤں گا، بھلے تھوڑی سی ہو، اور پھر اس رقم سے جائے حج پر، اس رقم سے جائے عمرہ پر۔ تو سب سے پہلے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کا حامی و ناصر ہو۔